نبی علیہ السلام کا حسن ایسا حسن کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا ام معبد کا. ام معبد نے میرے نبی کے حسن کو جب دیکھا کہ میرے نبی علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کی مدینہ المنورہ کی طرف میرے نبی نے ہجرت کی, تو جب نبی علیہ السلام کو پیاس کی بھوک کی شدت ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پڑاؤ, ایک خیمہ ڈالا ہوا ہے. راستے میں ایک خیمہ نظر آیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو, صدیق اکبر سے کہ چلو فلاں خیمے میں چل گئے. وہ جو خیمہ نظر آیا ام معبد کا, اللہ اکبر, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیمے میں جانے کے بعد, اے ام معبد, اے خیمے کی مالکہ, ہم مسافر ہیں, ہم بھوک ہے, ہم کو بھوک لگ گئی, ہم کو پیاس کی شدت ستا رہی ہے, کچھ کھانے کے لیے دو. کیا کہا؟ کچھ آپ نہیں بولیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. آپ لوگوں کو ہی بولنا ضروری ہے. ذمہ دار میں ہوں تو ذمہ دار آپ لوگ بھی, کیونکہ نبی کا غلام میں ہوں تو نبی کا غلام آپ. جتنے حقدار نبی کی غلامی کے آپ ہیں اتنی حقدار میں. بات برابر ہے, بس اتنا فرق ہے کہ ممبر رسول پر میں بیٹھ کر کے سنا رہا ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں. کوئی فرق کوئی نہیں. اللہ نے زبان میں تھوڑے سے الفاظ دے دیے تو مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں, بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے وہ میرے سر کا تاج ہے. وہ چاہے کیسے بھی ہو, وہ چاہے بے عمل ہی ہو, لیکن جو نبی کی غلامی میں آ گیا, جو نبی کی غلامی میں آ گیا, میں اپنے لیے خود دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس کی سر کی, اس کے پیر کی جوتی اپنے سر پر رکھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کا غلام, وہ میرے نبی کا امتی ہے. اللہ اللہ, حضرت ام معبد کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ام معبد ذرا کچھ کھانے کے لیے دے دو. ام معبد کہنے لگی میرا شوہر ابو معبد ابھی بکری لے کر کے چلا گیا, گھر میں کوئی کھانے پینے کی شے موجود نہیں. میرے نبی علیہ السلام کی نظر ایک دم ایک نحیف اور ایک کمزور بکری پر پڑی. میرے نبی نے فرمایا اے ام معبد, کیا اس بکری سے دودھ دھو لیں, کیا اس بکری سے دودھ نکال لیں؟ ام معبد نے کہا یہ بکری تو بڑی نہیں, بڑی کمزور ہے, یہ دودھ دینے کے لائق نہیں ہے, یہ تو بیمار ہے. میرے نبی نے فرمایا ام معبد اجازت دینا, تیرا کام ہے اس بکری کے تھنوں میں سے دودھ نکالنا, مصطفیٰ کا کام ہے. میرے نبی نے فرمایا, حضرت ام معبد نے کہا ٹھیک ہے دودھ نکال لو. میرے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی توجہ ادھر, نبی نے جیسے ہی ام معبد کی بکری کے تھنوں پر دودھ, بکری کے تھنوں پر ہاتھ دھرا, بکری کے تن لبالب دودھ سے بھر. نبی نے کہا برتن لاؤ, تمام برتن لائے گئے. برتن لانے کے بعد صدیق اکبر نے بھی پیا, صدیق اکبر کے پینے کے بعد صدیق اکبر کے غلام نے پیا, ام معبد نے بھی وہ دودھ پیا. ام معبد سے کہا میرے نبی نے, ام معبد ذرا برتن لاؤ. ام معبد برتن لاتی جا رہی ہے. میرے نبی کی ہاتھ کی برکت سے تمام برتن بھرتے چلے جا رہے ہیں. میں کی نہ کہوں اس نبی کے کہ جس بکری کی تھنوں پر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائیں, میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائیں, وہ کیوں نہ بکری اتنا دودھ دے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام برتن لگاتے جا رہے ہیں, ام معبد برتن لاتی جا رہی ہے. الغرض برتن ختم ہو گئے. میرے نبی نے پھر فرمایا اے ام معبد برتن لاؤ. ام معبد نے کہا حضور گھر کے جتنے بھی برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے, سب دودھ سے بھر گئے. میں کہتا ہوں ام معبد ابھی تو کہتی تھی یہ بکری دودھ نہیں دے سکتی, یہ بکری بڑی کمزور ہے, یہ بکری بڑی نحیف ہے, لیکن اس بکری کے اندر دودھ کہاں سے آیا, تو ام معبد جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی ہاں بکری بڑی کمزور تھی, بکری بڑی نحیف تھی, لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کریم کا ہاتھ اس بکری کے تھنوں پر پڑا, بکری کے تھن سے والا بھر گئی. اللہ اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے برتن ختم ہو گئے. نبی علیہ السلام نے سب سے بعد میں دودھ نوش فرمایا. میرے نبی نے فرمایا ساقی القوم آخرہم, بڑا اچھا نقطہ دوں میں, کس قوم کا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے, قوم کا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. کبھی شاعر کہتا ہے ساقی یہ کوثر میرا جو میرے میں خانہ بنا, سب چاند و سورج خم بنے, ہر نجم پیمانہ بنا, اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگی لیے اس نے مجاز, مگر دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا, دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا ساقی قومی آخر قوم کا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. اب یہاں پر نبی کے اس جملے سے, حدیث کے ٹکڑے سے میں استدلال کرتا ہوں اور ایک نکتہ تم کو دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا ساقی قومی آخر کہ قوم کا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ذرا سوچو
میں حوض کوثر کے جام امت پیے گا، امت پیے گی. اور نبی کا فرمان ساقی قوم میں آخر ہو کہ قوم کا پلانے والا آخر میں پیتا ہے. تو حوض کوثر کے جام کون پلائے گا؟ بولو نبی پلائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک تمام امت، میرے نبی کی تمام امت کوثر سے جام نہیں پیے گی، اور جب تک نبی جام نہیں پیے گا اس وقت تک اللہ امت کو بخشتا رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا ام معبد کے جو ہے کبھی ام معبد کے خیمے سے میرے نبی چلے گئے. اب اس کے بعد اس کا شوہر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے ام معبد کون گھر میں آیا تھا؟ کون آیا تھا گھر میں؟ ام معبد بڑی روشنی ہو رہی ہے، کسی کے آنے کا جو ہے پتہ چل گیا. وہ ام معبد کہتی ہے کہ نام تو پتہ نہیں، قبیلہ بھی پتہ نہیں، کون سی قبیلے سے تھا، ایڈریس بھی معلوم نہیں. ہاں بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا حسین و جمیل تھا. ابو معبد کہتا ہے کہ بتا تو صحیح وہ نبی کیسا تھا، بتا تو صحیح وہ آنے والا کیسا تھا. ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البذات، کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن بڑا نمایاں تھا، حسن الخلق ولی ہر وجہ. اللہ اللہ. ام معبد کہتی ہے اس کے چہرے کی بناوٹ بڑی اچھی تھی، اس کا حسن بڑا نمکین تھا، ولی ہر وجہ. لم ترد ہو سجرت، رنگ کی زیادہ سفید تھی، اس کو معیوب نہیں بنا رہی تھی. ولم تزبیہ سعلت، اس کی گردن نہ پتلی تھی نہ دبلی تھی. قسیم وسیم، بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت تھا. پتا قسیم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے جمیل، جمیل کہتے ہیں خوبصورت، اور ایک ہوتا ہے قسیم. قسیم اس کو کہتے ہیں جس کا ہر ایک عضو اپنے آپ میں بے مثال ہو. ام معبد کہتی ہے قسیم الوسیم، بڑا ہی ہینڈسم، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی لطیف. وہ آگے کہتی ہے فی عینہ تعجب، سرمئی آنکھیں، میرے نبی کی سرمئی آنکھیں. وفی اشفاقہ وطفن، لمبی پنکھیں لمبی لمبی. وفی صوتی سہل، اور اس کی آواز گونجدار تھی. الزج اقرن، بھویں ملی ہوئی. اذا صمت علیہ البقال، جب وہ خاموش ہوتا تو بڑا پوری حال لگتا. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَعَ لَهُ الْبَهَاءُ، جب وہ کہتی جب وہ بات کرتا، میرے نبی جب بات کرتے تو اور زیادہ خوبصورتی بڑھ جاتی. وہ کہتی شیریں گفتار، میرے نبی کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی کہ غیر بھی اگر دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان. سبحان اللہ. ام معبد کہتی فضل اللہ نظر والا حضرہ، تو اس کی گفتگو کوئی بیہودہ بات پر مبنی نہیں ہوتی تھی. کأن منطقہ خرزات نظمیت حدرنا، کہ وہ جب گفتگو کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ لڑی کے اندر کوئی موتیوں کو پیو رہا ہو. میرے نبی کی ایسی ذات. اللہ اکبر. ام معبد بیان کرتی رہتی ہے. اللہ اکبر. ام معبد کہتی بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا. اللہ اکبر. ام معبد نے نبی کا حسن کے جلووں کو دیکھا، اور اسی حسن کے جلووں کو جیسے ہی حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا، حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو کہا وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. اور یا رسول اللہ دیکھتا بھی کہاں سے؟ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور ایک اردو کا شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے. اور ماتھا ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے. عارف ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہے. اور گیسو ہے کہ وہ لیل کے بکھرے ہوئے سائے. ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں. اور گردن ہے کہ برفر کے زمین اوجے سریا، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوجے سریا. لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار. بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے. اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں. لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول نہیں ہے، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول نہیں ہے. خطبہ ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا. پھر ہے کہ اسرار جہاں کھول نہیں ہے. یہ دان یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے. یہ عکس مطالعت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم. اللہ اکبر. حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ
آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنائی نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جبریل سے ہم نے پوچھا اے جبریل آپ بتائیں کہ نبی کے جیسا کوئی ہے؟ تو جبریل نے کہا نہیں، میں نے تمام نبیوں کی امت کو دیکھا، آدم کو دیکھا، شیش کو دیکھا، اللہ اکبر، زکریا کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، الیاس کو دیکھا۔ تمام نبیوں کے بعد شریعت میں لایا، طریقت میں لایا، تمام انبیاء کے صحابہ کو میں نے دیکھا، لیکن نبی سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، نبی سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ ہم نے جبریل سے کہا اے جبریل اب زمین والوں میں دیکھو۔ جبریل نے زمین والوں میں دیکھا، تمام تحت الثری کو چھان کر میں جبریل نے دیکھا۔ ہم نے پوچھا کیا تم نبی سے حسین ملا؟ جبریل بولے نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں ملا۔ ہم نے کہا آسمان والوں کو دیکھو، فرشتوں کو دیکھو، جاؤ جا کر کے میکائیل کو دیکھو، میکائیل کو دیکھا، کہا نبی سے زیادہ خوبصورت؟ کہا نہیں۔ کیا اسرافیل کو دیکھو، اسرافیل نبی سے زیادہ خوبصورت؟ جبریل بولے نہیں۔ کیا اسرائیل کو دیکھو، ملک الملائکہ کو دیکھو، میکائیل کو دیکھو، حاملین عرش کو دیکھو۔ جبریل نے کہا میں نے جیسے جو ہے زمین کو چھان کر کے دیکھا ایسے ہی آسمانوں میں گیا، آسمانوں کو چھان کر کے دیکھا۔ جبریل کہتے ہیں نہیں، نبی کے نور کی مثال، نبی کے حسن کی مثال نہیں زمینوں میں ملی، نہیں آسمانوں میں ملی، بلکہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، کہ میں نے زمین و مشرق و مغرب تک چھان کر کے دیکھا۔ لم اجد رجلا افضل من محمد، جبریل بولے کہ میں نے نبی سے زیادہ افضل، نبی سے زیادہ افضل، نبی سے زیادہ اسمارٹ، نبی سے زیادہ بیوٹیفل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ اور اسی بات کی ترجمانی یعنی جبریل کی ترجمانی میرے آقا اعلی حضرت نے فرمائی تو کس طرح سے فرمائی؟ یہی بول سدرہ والے، یہی بول سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ نبی سے زیادہ حسین کوئی دنیا میں